حضور جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پاکستان، ہندوستان اور الجزائر کے بعد اب حال ہی میں برکینا فاسو میں 9 احمدیوں کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہے۔ کیا یہ مخالفت جماعت کی ترقی کو دیکھ کر مزید ملکوں میں بھی پھیلنے کا امکان ہے؟ اور جماعت کو ان خطرات کی وجہ سے سیکورٹی کے کیسے انتظامات کرنے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح جماعت پھیل رہی ہے، حسد بڑھ رہی ہے۔ اب حسد بڑھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا سکھا دی ہے قرآن شریف کی آخری 3 صورتوں میں، اور جو فتنہ اور فساد پیدا کرنے، وسوسے ڈالنے والے ہیں، دجالی صفت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے۔ اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ احمدی ہیں جو خدائے واحد کی صحیح طرح عبادت کرنے والے ہیں۔ گو کہنے کو تو یہ ہمیں ان ملکوں میں خدا تعالیٰ کے نام پہ یا اس کے رسول کے نام پہ قتل کرتے ہیں یا ہم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اصل میں ایک حسد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اور ہر نبی کی جماعت کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب بھی وہ پھیلتی ہے حاسدین کی تعداد ہی بڑھتی ہے، وسوسے ڈالنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ظلم سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور یہی کچھ جماعت احمدیہ سے ہوا، پہلے ہندوستان میں ہوا، جب پاکستان ہندوستان ایک تھا اس وقت حراری شور مچاتے تھے۔ اس وقت بھی حالانکہ برٹش گورنمنٹ تھی، بعض موقع ایسے آئے کہ انگریز افسران جماعت کی مخالفت کرتے تھے، یہ بھی ہماری تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے خلاف مقدمے کرتے رہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمے ہوتے رہے، اور فسادی پیدا ہونے کی کوشش ہوتی رہی۔ پھر پاکستان ہندوستان بنا تو پھر پاکستان میں کیونکہ جماعت کی تعداد زیادہ تھی، وہاں شروع سے ہی پہلے 53 کے فساد ہوئے، پھر اس کے بعد 74 کے ہوئے، 84 میں قانون مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی ہمارے خلاف، اور پھر جو تبدیلیاں کر سکتے تھے جو ان کے بس میں تھا وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں اب تک۔ تو یہ حاسدین جو ہیں یہ جماعت کی ترقی دیکھ کے یہ کر رہے ہیں، کریں گے، اور یہی کچھ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں بھی اب مولویوں نے آج کل سر اٹھانا شروع کیا ہوا ہے۔ آج کل وہاں بھی نئے سرے سے مولویوں کا گروپ جو ہے ختم نبوت کے نام پہ احمدیوں کے خلاف مختلف چھوٹے قصبوں میں جہاں تھوڑی تعداد میں جماعت ہے وہاں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مار دھار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اکا دکا واقعات وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی ہوں گے۔ اور افریقہ میں کیونکہ اب جماعت پھیل رہی ہے اور وہاں پاکستانی مولوی بھی جاتا ہے، وہاں بعض عرب ملک اپنا روپیہ بھی لگاتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ یا وہابیت کی تعلیم کے نام پہ۔ وہ لوگ وہابی ہیں زیادہ تر برکینا فاسو میں جو مسلمان ہیں، تو بہرحال وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ سارا فتنہ اور فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سختی سے ہم جماعت کو دبا لیں گے، لیکن جو شخص احمدی ہوتا ہے، خود اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے ایمان میں پختہ ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتا۔ اور جب آپ نے نمونہ دیکھ لیا کس طرح انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ اور اسی طرح بعض نوجوان ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے، میں نے مثال بھی دی تھی خطبہ جمعہ میں پچھلے جو برکینا فاسو کے بارے میں تھا، کہ ایک نوجوان نے کہا تصویریں لگاتے ہو، میں اور تصویریں لگاؤں گا حضرت مسیح علیہ السلام کی، تم کہتے ہو تو یہ ایمان کی پختگی ہے۔ اور یورپ میں تو ویسی دہریت پھیل رہی ہے اور مذہب کے خلاف ایک باقاعدہ مہم ہے۔ یہ جو آج کل ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں ہیں، عورت کی آزادی کے نام پہ، مرد کی آزادی کے نام پہ، مختلف جینڈر کے آزادی کے نام پہ، جس کو یہ مختلف نام دیتے رہتے ہیں یا دوسرے ناموں پہ۔ گو بعض جگہ یہ صحیح ہے، لیکن جہاں مذہب کے ساتھ آزادی کے نام پہ یہ باتیں کرتے ہیں یا مذہبی تعلیم کے خلاف آزادی کے نام پہ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دہریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی یہ اسکیم ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مذہبی جو مخالفت ہے وہ ہمارے سے ہوگی، بلکہ دہریت کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، دہریت کی مخالفت بھی ہوگی۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے صرف یہی نہیں لکھا کہ میں مسیح کے طور پہ آیا ہوں تو عیسائیت کے خلاف میرا جہاد ہے،
مسلمانوں کو بھی ہدایت دینی تھی، ان کو بھی دینی تھی، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ زمانہ آئے گا اور آ گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے لوگ بھول رہے ہیں، اس لیے دہریت کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ اور اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں دہریت کے خلاف بھی اپنے لٹریچر کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے دلائل کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنی باتوں میں زیادہ سے زیادہ زور پیدا کرنا ہوگا اس حوالے سے بھی، کیونکہ عیسائیت کو تو لوگ بھول ہی چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سارے مخالفین جو ہیں، مذہب کے مخالفین، چاہے وہ دہریاں ہوں یا اسلام کے مخالفین، چاہے وہ عیسائی ہوں یا کوئی دوسرے مذہب کے ہوں، یہ سب مل کے احمدیت کے خلاف محاذ کھڑا کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے جب یہاں احمدیت پھیلتی نظر آئے ان کو، یا مضبوط ہوتی نظر آئے، تو یورپ کے بعض ممالک میں بھی اس طرح کی مخالفت سامنے آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو انتظامات ہیں وہ ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ذریعے سے ان بلاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ظاہری طریقے ہیں مساجد کے، اس لیے میں بڑے عرصے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں جماعتوں کو کہ اپنی مساجد کی حفاظت کا انتظام رکھیں۔ ایک ظاہری انتظام تو ہونا چاہیے۔ ہر شخص اگر ہوشیار ہو، ہم میں سے ہر وقت ہوشیار ہو اور دائیں بائیں دیکھنے والا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے دشمن کو مایوس کرنے کے لیے۔ اگر ہم ہوشیار ہیں تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، تو اس وقت اتھارٹیز کے ذریعے سے ہم ان کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعا، صدقات اور ظاہری ہمارے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کوشش ہے ہمیں کرنی چاہیے حفاظت کے لیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ آپ کو یہاں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن، ضرور۔